بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین اور ناظرین۔ دوستو، آج اس ویڈیو میں آپ سے ذکر کریں گے ایک ایسے واقعے کا جو کہ بہت ہی سبق آموز اور بہت ہی پر اثر ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ حضرت حسن بصری کے زمانہ تھا۔ آپ کی ایک شاگردہ تھی جو اکثر آپ کا درس سننے آتی تھی۔ اس کا خاوند بھری جوانی میں چل بسا۔ اس نے سوچا اگر میں نے دوسری شادی کر لی تو مجھے دوسرا شوہر تو مل جائے گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے بچے کو قبول نہ کرے، کہیں بچے کی زندگی خراب نہ ہو جائے۔ ویسے بھی اب وہ بچہ جوان ہونے کے قریب ہے، چلو یہی میرا سہارا بن جائے گا۔ لہذا یہ سوچ کر اس نے دوسری شادی کا ارادہ ترک کر دیا اور بچے کی دیکھ بھال میں لگ گئی۔ وقت گزرتا رہا اور وہ بچہ جوانی کی دہلیز کی طرف بڑھتا رہا۔ گھر میں تو اس کی ماں اس کا صحیح خیال رکھتی تھی، لیکن جب وہ بچہ باہر جاتا تو اس کا اٹھنا بیٹھنا غلط لوگوں کی صحبت میں ہو گیا۔ وہ برے کاموں میں گرفتار ہو گیا، شراب اور شباب کے کاموں میں غرق رہنے لگا۔ ماں بچے کو سمجھاتی رہی مگر اس پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ اس کو لے کر حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش ہوئی تاکہ وہ کوئی نصیحت فرمائیں اور شاید وہ راہ راست پر آ جائے۔ حضرت امام اس بچے کو سمجھاتے رہے مگر وہ بچہ کچھ نہ سمجھ سکا اور اس بچے پر فی الوقت حضرت کے فرمان بھی اثر نہ کرتے۔ حضرت دل میں یہ بات ہے کہ شاید اس کے دل پر مہر لگ چکی ہے، اس لیے یہ بچہ اب کسی کی نصیحت قبول نہیں کرتا۔ آخر ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت امام نے اس کی ماں کو کہہ دیا کہ بچے کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے، لیکن اس کی ماں اپنی ممتا کے ہاتھوں مضبوط تھی۔ وہ اسے پھر بھی سمجھاتی رہی کہ نیکی کی طرف واپس آ جائے، نیک دل نیک انسان بن جائے، مگر وہ بچہ اپنی روش پر قائم رہا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس بچے نے اپنی دولت کے ساتھ ساتھ اپنی صحت بھی تباہ و برباد کر لی۔ وہ کئی لا علاج بیماریوں کا شکار ہو گیا اور بیماری اس قدر شدت اختیار کر گئی کہ اس میں اٹھنے تک کی سخت باقی نہ رہی۔ بستر مرگ پر جب وہ آ گیا اب اسے موت نظر آ گئی۔ ماں نے ایک دفعہ پھر کوشش کی کہ بیٹا تو نے اپنی زندگی تو خراب کر لی، اب آخرت سنوار لے، اللہ کی حضور توبہ کر لے، وہ بڑا غفور الرحیم ہے، کوئی بعید نہیں کہ وہ تیرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اور اس وقت اس بات کا اس کے دل پر کچھ اثر ہوا، کہنے لگا میں کس منہ سے توبہ کروں، میرے گناہوں کی کتاب بہت بڑی ہے۔ ماں نے کہا بیٹا حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لیتے ہیں، شاید کوئی راستہ نکلے۔ حضرت کا نام سن کر بچے نے خواہش کا اظہار کر دیا کہ ماں جب میں مر جاؤں تو میرا جنازہ حضرت پڑھنا۔ ماں یہ سن کر حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی۔ حضرت امام حسن بصری اس وقت دوپہر کے کھانے سے فارغ ہو کر کیلولہ کرنے کے قریب تھے، کیونکہ شام کو درس بھی دینا تھا، اس لیے وہ کچھ دیر آرام کرنا چاہ رہے تھے۔ دروازے پر دستک ہوئی تو آپ نے پوچھا کون ہے؟ آگے سے جواب ملا کہ حضرت میں آپ کی شاگردہ ہوں، میرا بچہ قریب المرگ ہے، وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، لہٰذا آپ مہربانی فرما کر گھر تشریف لے آئیں۔ حضرت نے سوچا کہ یہ شاید پھر دھوکہ دے گا اور میرا وقت ضائع کرے گا۔ سالوں گزر گئے، آج تک کوئی بات اس پر اثر نہیں کر سکی، تو آج کیا اثر کرے گا؟ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنے سے انکار کر دیا۔
ماں نے ایک اور کوشش کی کہ اس نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ جب اس کا انتقال ہو جائے تو آپ اس کا جنازہ پڑھائیں۔ حضرت نے فرمایا کہ اس نے تو کبھی نماز بھی نہیں پڑھی، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ وہ شاگردہ تھی، چپ کر گئی اور روتی ہوئی گھر واپس آ گئی۔ بیٹے نے پوچھا کہ ماں کیا ہوا؟ ماں نے بتایا کہ حضرت نے نہ صرف آنے سے انکار کر دیا ہے بلکہ وہ تیرا جنازہ بھی پڑھانے سے انکار کر چکے ہیں۔ یہ بات سننے کے بعد اس خود سر بچے نے تاریخی الفاظ کہے کہ ماں میری ایک وصیت ہے کہ جب میں مر جاؤں تو سب سے پہلے اپنا دوپٹہ میرے گلے میں ڈالنا، میری لاش کو مرے ہوئے کتے کی طرح سینے میں گھسیٹنا۔ ماں نے روتے ہوئے اس وصیت کی وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگا تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ جو اپنے رب اور ماں باپ کا نافرمان ہے اس کا انجام یہی ہوتا ہے۔ اور مزید کہا کہ مجھے قبرستان میں دفن مت کرنا بلکہ مجھے اسی صحن میں دفن کر دینا، یہ نہ ہو کہ میرے گناہوں کی وجہ سے قبرستان والوں کو تکلیف پہنچے۔ یہ کہنے کے بعد جب اس کی جان نکل گئی اور ماں اس کی آنکھیں بند ہی کر رہی تھی کہ دروازے پر دستک کر گئی۔ ماں نے پوچھا کون ہے؟ جواب آیا میں حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ماں نے پوچھا کہ حضرت کیسے آنا ہوا؟ تو حسن بصری فرمانے لگے کہ تمہیں جواب دینے کے بعد جب میں سو گیا تو خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوا اور اللہ تعالیٰ نے کہا، فرمایا کہ حسن تو کیسا میرا دوست ہے کہ میرے دوست کا جنازہ پڑھنے سے انکار کر رہا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ تیرے بچے کی توبہ قبول ہو چکی ہے۔ اس بچے نے ٹوٹے دل اور شاید آنسوؤں سے جب یہ باتیں کی تو اللہ رب العزت کو اس کی یہ بات اتنی پسند آ گئی کہ اس نے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچے کی نماز جنازہ پڑھائی اور دفن کیا۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی صحیح معنوں میں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے قبول و منظور۔ آمین۔